بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع فی قدمہ او فی حدوثہ انہ تعالی متکلم، اس پر سارے متفق ہیں، لیکن چار قسم کے ذیلی اختلاف ہیں، جن میں چوتھا اور آخری اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ کلام قدیم ہے یا یہ حادث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اشاعرہ چونکہ وہ کلام کو حروف و اصوات مانتے ہی نہیں تھے، چونکہ وہ کہتے تھے یہ قائم بے ذات ہی ہے، جب وہ قدیم ہے تو یہ بھی قدیم۔ حنابلہ اگرچہ وہ قائم بے ذات ہی کے قائل تو نہ تھے، لیکن بہرحال ان کا نظریہ کیا تھا؟ نہیں، حنابلہ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ حروف و اصوات کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، حادث ہونے کے قائل۔ معتزلہ وہ اس کے حدوث کے قائل ہیں۔ امامیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کلام قدیم نہیں بلکہ حادث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیوں؟ اگر اس کو قدیم تسلیم کر لیا جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی خرابی یہ ہے کہ تعدد قدماء لازم آئے گا، کہ ایک اللہ بھی قدیم اور کلام بھی قدیم، تعدد قدماء۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اور ہم صرف ایک قدیم کے قائل ہیں، متعدد قدماء کے قائل نہیں۔ جو متعدد قدماء کے قائل ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ آگے بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ دوسری کہ جناب کلام مرکب ہے حروف سے، آوازوں سے، اور آواز میں ہوتا کیا ہے؟ جب نئی آتی ہے پہلی ختم، تو جس میں عدم ہوتا ہے وہ قدیم کی ہم نے پیچھے تعریف پڑھ لی ہے کہ وہاں عدم کا تصور نہ ما قبل کی طرف نہ استقبال، اصلاً جہاں تو جو آواز ایک دفعہ بات ہو گئی بس ہو گئی، آپ 10 دفعہ سوری کرتے رہیں، جو بات زبان سے نکل گئی بس وہ نکل گئی، وہ گئی، اب نئی آ گئی۔ تو جو معدوم ہو جائے وہاں اس کو قدیم کہتے ہی نہیں۔ آسان سی باتیں۔ اور تیسری بات اور چوتھی بات، توجہ آقا جان، اگر ہم کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہو جائیں، کیذب لازم آتا ہے۔ اگر ہم کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہو جائیں، عبث اور لغو لازم آتا ہے۔ کیذب باطل، لغو باطل، جب لازم باطل ہے تو ملزوم بھی۔ اچھا، یہ کیسے نئی بات ہے؟ آقا جان توجہ کرنا میری جان، نئی بات ہے۔ آپ جو کہتے ہیں اگر ہم کلام کو قدیم مان لیں تو کیذب لازم آتا ہے۔ کیوں؟ بہت آسان، کلام خدا یہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ کلام ہے یا نہیں ہے؟ کلام۔ اگر یہ کلام قدیم ہے، حادث نہیں ہے، تو ایک وقت تھا جب نہ نوح تھا نہ اس کی قوم تھی، تو ہم نے کس نوح کو کس قوم کی طرف بھیجا؟ ایک وقت تھا کہ جب نوح بھی نہ تھا علی نبینا علیہ السلام، اور اس کی قوم بھی،
اگر کلام قدیم ہے، قدیم کا مطلب جو ہے کہ جس میں عدم کا تصور، اور یہ بھی تو کلام ہے نا، یعنی ہم نے اس وقت بھیجا جب اس وقت کچھ تھا ہی نہیں، تو بھیجا کس کو؟ بات سمجھے نا؟ اور اگر ہم حدوث کے قائل ہوں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں کہ جب نوح ہو گیا، ہم نے خلق کر دیا، اس کی قوم بھی خلق کر دی، اس کے بعد ہم نے یہ کلام کی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کلام حادث ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر قدیم کے قائل ہوں گے تو پھر تو بہت پیچھے ازل میں جانا پڑے گا، اس وقت تو جناب وہ بھی نہ تھا، تب بھی آئے یہ کلام تھی، یہ تو درست آسان سی بات ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کلام ہے یا نہیں ہے؟ کلام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام حادث ہے، پہلے مکلف تھے، لوگ تھے، ان کو بعد میں حکم کیا گیا کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے اور ہے قدیم، قدیم کا مطلب ہے ازل، جب کچھ نہ تھا، یہ تب بھی تھی، تو جب مکلف بھی نہیں تھے تو کس کو اللہ کہہ رہا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جب کوئی تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ کلام حادث ہے، قدیم نہیں۔ اور پانچویں اور آخری دلیل بالکل آسان اور کلیئر وہ یہ ہے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، خود اللہ ذکر کو محدث قرار دے رہا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ یہی کلام الہی قرآن، اِنَّا نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام۔ اور خود کہہ رہا ہے کہ من ذکر من ربہم محدث، تو جب وہ خود اس کو صفت حدوث دے رہا ہے جس کی کلام ہے، آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلام حادث نہیں بلکہ قدیم ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ ہمارے پاس اس کلام کے حادث ہونے پر یہ 5 دلیلیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ نمبر 1، اگر کلام کو قدیم مانے تعدد قدما لازم آتا ہے۔ نمبر 2، چونکہ یہ کلام مرکب ہے اصوات سے، حروف سے، اور اس میں ایک معدوم ہوتی ہے، دوسری آواز آتی ہے، جہاں عدم ہو وہاں قدیم نہیں۔ نمبر 3، اگر ہم کلام کو قدیم مانتے ہیں تو قدم لازم آتا ہے۔ نمبر 4، اگر ہم قدیم مانتے ہیں تو عبث لازم آتا ہے۔ نمبر 5، کلام کا متکلم خود اس کو محدث کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الرابع، چوتھا اختلاف جو صفت متکلم کے اتفاق ہونے کے بعد جو اختلاف ہیں 4، ان میں سے چوتھا اور آخری ہے فی قدم ہی او فی حدوث ہی، یعنی کلام قدیم ہے یا حادث ہے، اس میں اختلاف۔ فقالت الاشاعرہ، اشاعرہ کہتے ہیں بے قدم المعنی، اور پچھلی بات میں ملاؤں، چونکہ وہ کلام کو حروف و اسمات مانتے ہی، وہ کہتے ہیں یہ بس معنی اور مفاہیم ہیں، قائم بے ذات ہی ہیں، لہذا وہ اس کے بھی قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ والحنابلہ، حنابلہ اگرچہ یہ تو مانتے ہیں کہ کلام نام ہے حروف و اصوات کا، لیکن وہ بھی اس کے قائم بذات ہی کے قائل، ہم قائم بالغیر کے قائل تھے، وہ بھی ان حروف کے قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ نمبر 3، وقالت المعتزلہ، البتہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کلام حادث ہے، وہو الحق، ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ کلام قدیم نہیں، حادث ہے۔ کیوں؟
لے وجوہن خمسہ، ہم 5 دلیلیں دیں گے اپنے مدعا پر کہ جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ کلام قدیم نہیں بلکہ پہلی دلیل لو کان قدیماً، اگر ہم کلام کو قدیم قبول کر لیں، کتاب پہ لکھنا منع ہے میرے درس میں، پھر آپ کیوں لکھتے ہیں؟ نالائق لوگ کتابوں پہ لکھتے ہیں، لائق لوگ کتاب پہ نہیں لکھتے، وہ یہ کہ میں بھی چیٹ لے کے آتا ہوں علیحدہ لکھتا ہوں، یہ نالائق چیٹر لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے اوپر لکھتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کرے کوئی مدرس نہ سنتا ہو درس، ورنہ وہ پھر فتویٰ دے دے گا میرے خلاف۔ لو کان قدیمان، اگر کلام قدیم ہوئی، لازم تعدد القدماء، کیا لازم آئے گا کہ پھر ایک اللہ قدیم نہیں اور بھی وَهُوَ باطل، تعدد قدماء کا نظریہ۔ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِقِدَمِ غَيْرِ اللَّهِ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے قدیم ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے، اور اس پر اجماع امت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَلِهَذَا كَفَرَتِ النَّصَارَى، اور یہی بات ہے کہ یہ نصارہ کافر ہیں۔ کیوں؟ لِإِثْبَاتِهِمْ قِدَمَ الْأُقْنُومِ، بالکل نیا لفظ جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ شاباش، اب یہ اس کے لیے میں تحقیق کر کے لایا ہوں۔ اقنون یہ اصل میں سریانی زبان کا لفظ ہے، یعنی یہ خالص عربی زبان کا لفظ اور یونانی سریانی اس زبان کا لفظ ہے۔ اس زبان میں اقنوم کا لفظی معنی جو وہاں ہے وہ ہے الذات الالہیت المستقلہ۔ اقنوم کا معنی ہے الذات الالہیت المستقلہ، یہ ان کی زبان میں لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، پھر یہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس قدیم ہے، اب قدیم ہے، ابن قدیم، ان کو کہا جاتا ہے اقانیم ثلاثہ۔ وہ ایک اقنوم کے نہیں بلکہ اقانیم ثلاثہ کی قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ بالکل نیا لفظ آگا، مہربانی کرنا یاد رکھنا، یہ ہم لوگوں کو اس کی پتہ نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اقانیم ثلاثہ ان کے مذہب میں، اس سے مراد وہ لیتے ہیں اب والابن وروح القدس۔ کیوں ایک ہیں؟ پھر آگے اس کی تفصیل ہے، اگر آپ جائیں تو آپ کو نیٹ پر گوگل پر لکھیں گے نا مل مراد من الاقنوم، میں نے ایسے سرچ کیا ہے تو آپ کو ڈھیر سارے اس پر مقالے اور ایک پوری کہانی اس کی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ مرادی معنی فی الحال اس کتاب میں اتنا کافی ہے، اگر انشاءاللہ کشف المراد پڑھیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے۔ اچھا جی، الثانی دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ انہ مرکب من الحروف والاصوات، کہ کلام مرکب ہے حروف و اصوات سے، التی یعدم السابق منہا بوجود لاحقی، کہ جب بھی ہم دوسری صوت آتی ہے تو پہلی معدوم ہو جاتی ہے، جب اور حرف آتا ہے تو پہلا معدوم ہو جاتا ہے۔ والقدیم لا یجوز علیہ العدم، اگر یہ قدیم ہوتی تو اس میں پھر عدم کا تصور، قدیم میں عدم کا تصور نہیں ہوتا۔ دو ہو گئے۔ تیسری دلیل لو کان قدیماً، کہ اگر یہ کلام قدیم ہوتی لازم الکذب علیہ، اگر ہم کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہوں تو اس سے، اور ہم بار بار کہہ چکے ہیں واللازم باطل، اگر لازم باطل ہے تو ملزوم بھی۔ کیسے جناب؟ اگر ہم کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہوں تو اس کے قدیم ہونے اور اس کے کاذب و کذب کے درمیان ملازمہ کیا ہے؟ کیوں اگر ہم قدیم مانے تو کذب لازم آتا ہے؟ جواب بیان اور ملازمت ہے، ہم دکھاتے ہیں ملازمہ یہ ہے کہ انہ اخبر بارسال نوح فی الازل، کہ اللہ نے
قرآن میں خود ارشاد یعنی متکلم کی اپنی کلام ہے کیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، توجہ فرما رہے ہیں نا خوب۔ اب اگر ہم اس کے کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ازل میں جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، وہ میں نے زمانے کی بات آپ کی تھی کہ بعد کہتے ہیں حرکتیں، وہ افلاک کے بعد کے وہ زمانہ کہتے ہیں الاخری، تو یہ اگر قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ اس وقت بھی تھی، تو اس وقت بھی تھی جب نہ نوح تھا نہ اس کی قوم تھی، تو یہ کلام آیا اس وقت تھی۔ لم یرسل ہو اذ لا سابق علی العدل، اس لیے کہ یہ سابق علی العدل نہیں، فیکونو کذبا، جب نوح بھی نہ تھا اس کی قوم بھی نہ تھی اور یہ کلام ہے قدیم، تو اس کا مطلب ہے متکلم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا ازل میں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ چوتھی دلیل یلزم منہ العبث، اگر ہم کلام کے قدیم ہونے کے قائل ہو جائیں تو اس سے آباز لغو فضول یہ لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کلام ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کلام ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کلام ہے، اور اگر یہ حادث مانتے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں، جب مکلف آ گئے، انسان بن گئے، مخلوق پیدا ہو گئی، اسلام آ گیا، بعد میں کلام آئی اور اس نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام قدیم ہے تو لا مکلف فی العدل، عدل میں تو کوئی مکلف جب زمانے نہ تھا، جب کوئی مکلف ہی نہ تھا تو کس کو متکلم حکم کر رہا ہے مولا کہ اقیموا الصلاۃ؟ کوئی ہے جو جس کو کہے اقیموا الصلاۃ؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ عبث والعبث کبھی عبث کبھی یمتنع علیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کباہ۔ پانچویں دلیل ہماری یہ ہے کہ متکلم اپنی کلام میں خود فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، سورہ انبیاء کی آیت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ذکر کیا ہے؟ هو القرآن، قرآن یعنی وہی کلام، ٹھیک ہے جی؟ آپ کیسے کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، ہم نے ذکر نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا، قرآن وہی کلام، ٹھیک ہو گیا جی؟ وہی ذکر۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِلْ، پیغمبر کو فرمایا کہ تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے، آسان۔ پس آگے ہے وَصَفَهُ بِالْحُدُوث، اس کو اللہ نے ذکر کو حدوث کے ساتھ موصوف کیا، اس کی صرف اوپر دیکھو نا، من ذکرن من ربہم محدث، محدث ذکر کی صفت ہے یعنی من ذکرن محدثن من ربہم، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ جس کی صفت حدوث ہے فلا یکونو قدیما، یا آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں وصفہ بالحدوث، خدا نے خود اس کو حدوث کی صفت کے ساتھ موصوف کیا ہے، فلا یکونو قدیما۔ پس فقول المصنف، شہید اول نے جو علامہ نے جو فرمایا تھا کہ تفسیر الاشاعرۃ غیر معقول، اور پیچھے کہا تھا نا کہ اشاعرہ کلام کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ درست نہیں، وہ غیر معقول ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، در حقیقت اشارۃ الی ما ذکرنا ہو، وہ اشارہ تھا ان مقدمات کی طرف جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اگر ہم ان کی تفسیر مان لیں جو کلام کی وہ کرتے ہیں تو اس سے یہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔